آج مسلم امہ اللہ کے عذاب کی گرفت میں ہے، ہم ذبوحالی کا شکار ہیں۔ دراصل ایک طویل عرصے سے ہم عذاب الہی میں مبتلا ہیں۔ بحیثیت امت ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ آج پوری دنیا میں کوئی بھی ایک اسلامی ملک ہے جس کے بارے میں ہم گواہی دے سکیں کہ وہاں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائم ہے۔ قرآن اور سنت کی روشنی میں ریاستی امور سر انجام دیے جا رہے ہیں۔ ہم آج گمراہی کا شکار ہیں، ہم فلاح کی راہ سے بھٹک چکے ہیں، ہم آج سودی نظام کی لپیٹ میں آ چکے ہیں، صہیونیت ہم پر غلبہ پا چکی ہے۔ پاکستان کے مغرب میں افغانستان اور ایران کے بعد مشرق وسطیٰ کے اسلامی ممالک کا ایک طویل سلسلہ نظر آتا ہے۔ دنیا کے نقشے پر اگر نظر دوڑائی جائے تو کئی دہائیوں سے بہت سے مسلم ممالک جنگ و جدل میں مصروف ہیں، یا کسی نہ کسی معاشی دلدل میں دھس چکے ہیں، یا مغرب اور صہیونیت کے پیروکار بن کر فخر محسوس کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اپنے وطن عزیز پاکستان سے سلسلے کا آغاز کیا جائے تو آج ہم سودی نظام کی لپیٹ میں ہیں۔ IMF کی رضامندی سے ہمارا بجٹ تشکیل ہو رہا ہے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ گزشتہ 2 دہائیوں سے آج بھی جاری ہے۔ افغانستان بھی گزشتہ کئی دہائیوں سے حالت جنگ میں ہے۔ خارجی طاقتیں جب بھی افغان سرزمین سے نکلتی ہیں تو ایک اندرونی خلفشار جنم لیتا ہے جس کا نہ رکنے والا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ایران مغربی معاشی پابندیوں کی زد میں ہے۔ شام اور عراق کی حالت زار بھی ہمارے سامنے ہے۔ کئی دہائیوں سے دونوں ممالک غیر ملکی جنگوں کا شکار رہ چکے ہیں۔ شام میں آج بھی خانہ جنگی ہے اور اسرائیلی جارحیت کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ اردن اور مصر مکمل طور پر امریکی اور اسرائیلی لابی کا حصہ بن چکے ہیں۔ پاکستان کی طرح مصر بھی اپنی معیشت کی بحالی کے لیے مغربی مالیاتی اداروں کی مدد کا طلبگار رہتا ہے۔ لیبیا کے حالات بھی کچھ اچھے نہیں ہیں۔ دنیا کی تمام دہشت گرد تنظیمیں لیبیا کو اپنے لیے ایک سیف ہیون تصور کرتی ہیں۔ یمن کی بات کی جائے تو یمن کی صورتحال بھی مخدوش ہے۔ گزشتہ 1 دہائی سے یمن ایران اور سعودی عرب کی پراکسیز کے لیے میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ آج کی تاریخ میں یمن کے شہریوں کو خوراک بھی میسر نہیں، قحط کا ایک سما ہے۔ فلسطین کی تکلیف دہ صورتحال کسے نہیں پتا؟ 9 ماہ کی جنگ کے دوران 38,000 سے زائد فلسطینیوں کی شہادتیں بھی مسلم دنیا کے بیدار کرنے کے لیے کافی نہیں۔ ترکیہ کی بات کی جائے تو گزشتہ 9 ماہ کی اسرائیلی جارحیت کے دوران ترکیہ کی بے بسی ہم دیکھ رہے ہیں۔ ترکیہ نیٹو کا مستقل رکن ہونے پر فخر محسوس کرتا ہے اور ایک طویل عرصے سے یورپی یونین کا رکن بننے کا خواہش مند بھی ہے۔ سلطنت عثمانیہ ماضی کا ایک قصہ بن چکی ہے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین اور عمان مشرق وسطیٰ کے ان چند ممالک میں شامل ہیں جو کسی بھی قسم کی بحرانی صورتحال سے اس وقت تک محفوظ تو ہیں، مگر ان ممالک کی خارجہ پالیسی کو باریک بینی سے دیکھا جائے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ سب کے سب صہیونی طاقت کے سامنے سرنگو ہو چکے ہیں۔ مغربی ثقافت میں فلاح کی راہ تلاش کی جا رہی ہے۔ اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنا خارجہ پالیسی کا اہم جزو تصور کیا جاتا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے یہ ممالک امریکہ کو اپنی سرزمین جنگی اڈوں کے لیے دے کر فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے سب سے اہم سوال یہ ہے کہ مسلم ممالک کا یہ حال ہے تو مسلم امہ کی فلاح کیسے ممکن ہو سکے گی؟ آج مسلم امہ کو ایک انقلاب کی ضرورت ہے، ایک اسلامی انقلاب جس کی راہ کا تعین ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 برس پہلے کیا تھا۔ اللہ کی رضا کے بغیر کوئی بھی عالمی طاقت، چاہے امریکہ، بھارت یا اسرائیل، کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کی صحیح طور پر نمائندگی نہیں کر رہے۔ انسانی تاریخ کا عظیم انقلاب اسلام تھا جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں برپا ہوا تھا۔ دنیا کی تاریخ میں انقلاب محمدی جیسے انقلاب کی دوسری مثال نہیں ملتی۔ نہ انقلاب فرانس اور نہ ہی انقلاب روس انقلاب محمدی کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ انقلاب فرانس سے سیاسی نظام تبدیل ہوا، انقلاب روس سے معاشی نظام میں تبدیلی ہوئی، لیکن انقلاب محمدی نے ہمیں رہتی دنیا تک سیاسی، معاشی بلکہ بہتر انداز میں کہیں تو نظام زندگی ہی فراہم کر دیا ہے
جس کا رہتی دنیا تک کوئی ثانی نہیں۔ آج مغربی طاقتوں کی مکمل کوشش ہے کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں اسلامی انقلاب برپا نہ ہو سکے۔ اسلامی انقلاب خلافت اسلامی کی صورت میں ہی برپا ہو سکتا ہے۔ اسی بات کا تذکرہ شاعر مشرق نے بھی کیا تھا۔ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں۔ امریکہ اور اس کے حواری چاہتے ہیں کہ ان کی خواہش کے مطابق نیو ورلڈ آرڈر دنیا میں رائج ہو جائے، اور مشرق وسطیٰ کی حالت زار دیکھ کر ہم صحیح معنوں میں کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت مغربی آرڈر قائم ہو چکا ہے۔ مغربی نیو ورلڈ آرڈر دراصل یہودی ورلڈ آرڈر ہے، لیکن ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں پہلے ہی باخبر کر چکے ہیں کہ قیامت سے قبل پوری دنیا پر دین اسلام غالب ہوگا، اور دنیا پر دین اسلام غالب ہونے سے پہلے یہ دین اسلام کسی ایک ملک میں قائم ہوگا، اور اللہ نے پاکستان کا قیام بھی اسی مقصد کے لیے ایک معجزے کے طور پر کیا تھا۔ آج بھٹکتی ہوئی امہ کو ایک تحریک اور چنگاری کی ضرورت ہے۔ امت ایک انقلاب کی متلاشی ہے، اور انقلاب ہی ہماری منزل کا تعین کر سکتا ہے۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے کہا تھا، نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد رہداں کے لیے۔